آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 13، پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب، مہاجرین کی 12 میں سے 10 سیٹیں نون لیگ نے جیت لیں، 2 پیپلز پارٹی کے نام رہیں، مظفر آباد کی 9 میں سے 3 سیٹیں نون لیگ اور 3 پی پی کے حصے میں آئیں، اہل 27 مظفر آباد 1 پر ملتوی الیکشن کل ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آزاد جموں و کشمیر انتخابات میں برتری پر نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا کامیابی کا یہ تسلسل قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور نون لیگ کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے۔ مسلم لیگ نون کی کامیابی آزاد جموں و کشمیر کے عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے کہا موجودہ الیکشن مشکل ترین ہے، لوگوں نے ووٹ کی طاقت کا راستہ اپنایا، میرپور ڈویژن میں ٹرن آؤٹ 46.3% رہا، ان حالات میں یہ ٹرن آؤٹ کم نہیں۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شہادت قبول کی، ہمارے رکن قومی اسمبلی کے ہاتھ میں گولی لگی، ہمارے ریاست آزاد جموں کشمیر کے صدر پر حملہ ہوا، آپ ہمت نہیں ہارے، آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آپ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار سمیت عوام کے حقوق کے لیے لڑتی ہے۔ پوچھ والو میں آ رہا ہوں، آپ تیاری کریں، یہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشن تھے، یہ گولی الیکشن تھے، یہ قاتل الیکشن تھے، یہ خونی الیکشن تھے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، مشیر وزیراعظم نرانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہا قانون ساز اسمبلی کی 45 سیٹوں میں سے 23 پر مسلم لیگ نون نے کامیابی سمیٹ لی، حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کروایا، مظفر آباد میں پولیس پر فائرنگ کروائی، خوف و ہراس پھیلایا، لطیف اکبر اور ایم این اے پر حملے کا ڈرامہ رچایا گیا، کشمیر کے عوام نے نواز شریف کے ویژن کو ووٹ دیا، آزاد کشمیر میں عوامی مینڈیٹ سے ترقی کی نئی منازل طے کریں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی جنگ، وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے الزام عائد کیا ہے کہ پی پی امیدواران کو ہرانے کے لیے نون لیگ اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ آزاد کشمیر الیکشن میں بھرپور دھاندلی کی گئی، پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان نہیں چھوڑے گی، وفاق اور پنجاب میں فارم 47 کی حکومت ہے، نون لیگ کے امیدوار ٹھپے لگاتے رہے، ہم نے شکایتیں کی مگر افسوس الیکشن کمیشن بھی ان کی پارٹی بن گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا، شرجیل میمن بار بار فارم 47 والا الیکشن کہتے ہیں، ایسا ہے تو صدر کے استعفے کا اعلان کریں، فارم 47 کا واویلا مچانے والے بتائیں کہ وہ خود کیسے ایوانوں میں پہنچے۔ پیپلز پارٹی کا رونا دھونا کل سے شروع ہو گیا تھا۔ مخالفین کو مسلم لیگ نون کی فتح ہضم نہیں ہوئی، شرجیل انعام میمن کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، الزامات لگانے والے شواہد بھی پیش کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات پر سوال اٹھائے گئے تو سندھ پر بھی سوال اٹھیں گے، سیاسی نوک جھونک جمہوریت کا حصہ ہے لیکن برداشت، تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایران کا ابنۂ ہرمز میں پرواز کرنے والے ایک MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے کہا ڈرون کو فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا، واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ڈرون کس ملک کا تھا۔ MQ-9 ریپر ڈرون بنیادی طور پر امریکی فضائیہ استعمال کرتی ہے، جنگ کے آغاز سے اب تک 30 سے زائد امریکی ریپر ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ ایران امریکہ امن مذاکرات آج ہوں گے، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، معاہدہ چاہتا ہوں۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ مشرق وسطی کے کئی اتحادی بھی فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں۔ ابنۂ ہرمز پر معاہدہ موجود ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا، مذاکرات ناکام ہوئے تو تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس وقت کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، ایران کی تردید۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ابنۂ ہرمز سے ایک عارضی محفوظ راستے کے قیام کے حوالے سے عمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ واضح کیا کہ ابنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے محض عمان کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنا کافی نہیں ہوگا۔ جب تک امریکی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے تب تک اس اہم سمندری راستے کی صورتحال جوں کی توں برقرار رہے گی۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، مقبوضہ بیت المقدس میں بگڑتی صورتحال پر گفتگو، اسحاق ڈار کی عباس عراقچی کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت، پاک ایران سفارتی رابطے، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پھر زہر اگلنے لگے، ایران کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایک انٹرویو میں مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کی موجودہ حکومت اور نظام کا خاتمہ اشد ضروری ہے۔ ایران کا انقلابی نظریات کو خطے میں برآمد کرنے اور علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے کا طرز عمل ناقابل قبول ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ تہران کی توسیع پسندانہ پالیسی مشرق وسطی میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے۔ چین کا پھر آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ، فلسطینی عوام کے لیے آسان انسانی اور ترقیاتی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ فلسطین میں چینی سفیر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا، چین فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی مسلسل حمایت کرتا رہے گا، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ماڈل ٹاؤن میں اہم ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے قومی معاملات اور امن و امان سے متعلق مختلف امور کا بھی جائزہ لیا۔ وزیراعظم کی نجکاری پروگرام کے تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، شہباز شریف کی زیر سربراہی سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا کہ نجکاری پروگرام کے تحت طے شدہ تمام اہداف اور ٹائم لائنز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، مختلف مراحل کی بروقت تکمیل کے لیے متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی رابطے سے کام کریں۔ رحمان بھولا پھر گرفتار، کراچی کے علاقے بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے عارضی مرکز میں دو گروپوں کا جھگڑا اور فائرنگ کا واقعہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رحمان بھولا کو نارتھ ناظم آباد سے گرفتار کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپس میں صلح نہیں ہو سکی، رات گئے نامعلوم مقام پر ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ خالد مقبول صدیقی کے قریبی لوگوں کا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے علیحدہ ہونے کا مشورہ، مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کل کے واقعے پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات، مقتول کا موبائل فون ریکارڈ تفتیش کاروں کو مل گیا، نوجوان کے قرض دہندگان کی فہرست بھی مرتب۔ 28 جولائی رات 11:30 بجے تک میر رضا کا منگیتر سے رابطہ رہا، منگیتر نے دوبارہ متعدد بار رابطے کی کوشش کی، 20 منٹ میں 40 سے زائد کالز اور پیغامات کیے، میر رضا نے کسی کال یا پیغام کا جواب نہیں دیا۔ نوجوان گھر سے نکلنے سے قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر چکا تھا، والد کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے منتقل کیے۔ میر رضا سیکیورٹی گارڈ کا 30 بور پستول ساتھ لے کر نکلا۔ میر رضا علی کیس نے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، تحقیقاتی کمیٹی جذبات سے ہٹ کر حقائق پر فیصلہ کرے گی۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے کہا کہ میر رضا کیس میں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ سوات خودکش دھماکے کا مقدمہ درج، ایف آئی آر تھانہ کبل کے ایس ایچ او کی مدیریت میں درج کی گئی۔ کبل پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر خودکش حملے کے مزید 2 زخمی پولیس اہلکار شہید، تعداد 17 ہو گئی، 7 پولیس اہلکار شامل۔ پولیس ترجمان کے مطابق سپاہی مکرم خان اور سپاہی حسین خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں ہی دم توڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سیدو شریف ٹیچنگ ہاسپٹل کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی، شہداء کے لواحقین سے ملے، تعزیت کا اظہار کیا۔ بی بی سی کی رپورٹ، حقائق کے منافی الزامات گمراہ کن پروپیگنڈا ہیں۔ سیکریٹری اطلاعات آزاد کشمیر محمد راشد حنیف نے کہا کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے مسلح عناصر کو پناہ دے رکھی ہے، ہنگامی کر کے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کالعدم کمیٹی کے مسلح جتھوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس، ایرانی 22 رکنی وفد کی اسلام آباد آمد، وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت اور تجارت محمد عطابق اجلاس کی مشترکہ سربراہی کریں گے۔ وزارت تجارت کے مطابق ایران چیمبر آف کامرس کا وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا۔ پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے پر پیش رفت اور 2 طرفہ تجارت کے فروغ پر غور کیا جائے گا۔
لاہور اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے، سڑکیں گلیاں سب کچھ تالاب بن گئے۔ بارش کے باعث ڈھوک کھبا، اولڈ ایئرپورٹ سمیت مختلف علاقوں میں کئی فیٹ پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں موسلادھار بارش، رجحان کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، سیلابی نالا منگا بپھر گیا، پانی شاہوالی کی بستی لاشاری میں داخل، بستی نزہانی کے قریب سیلابی ریلے سے کٹاؤ کا عمل جاری، پانی ملحقہ آبادیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں، گڈز ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ 8 اگست سے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا بڑھتی قیمتوں نے کاروبار کو شدید متاثر کیا ہے، حکومت فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں کمی کرے۔ شہدائے کربلا کا چہلم، دنیا بھر سے زائرین کی کربلا آمد، نجف اور بغداد سمیت عراق کے مختلف ایئرپورٹس پر غیر ملکی پروازوں کا اضافی لوڈ، لاکھوں زائرین عراق کے بارڈر کراس کر چکے ہیں۔ عشق حسینی سے سرشار لاکھوں زائرین نجف سے کربلا تک کا 85 کلومیٹر طویل سفر پیدل طے کر رہے ہیں۔ یہ سفر صرف فاصلہ نہیں بلکہ عقیدت، محبت اور اہل بیت علیہ السلام سے وفا کا عہد ہے۔ مودی حکومت کی الٹی گنتی شروع، اپنے ہی گڑھ بی جے پی کو شکست ہو گئی۔ پرشانت کشور نے بنکی پور کی نشست جیت لی۔ بھارت کی ریاست بہار میں ضمنی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑا دھچکا۔ جن سوراج پارٹی کے سربراہ پرشانت کشور نے بی جے پی کے امیدوار نیرج کمار سنہا کو شکست دے دی۔ نشست بی جے پی کے قومی صدر کے راجیہ سبھا کا رکن منتخب ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ اور مارول کے مقبول سپر ہیرو اسپائڈر مین کی نئی فلم اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے نے باکس آفس پر تباہی مچا دی۔ اپنے ریلیز کے پہلے ہی ہفتے دنیا بھر میں $927 ملین کا بزنس کر لیا۔ عالمی سطح پر تاریخ کی دوسری سب سے بڑی افتتاحی فلم بن گئی۔